ہم لوگ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی قسم کے نتائج ہماری زندگی میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیڈروں کی گفتگو اور ان کے الفاظ کا چناؤ ہی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دو ملکوں کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہماری گفتگو ہی ہوتی ہے جو جنگوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی انفرادی سطح پر دیکھیں تو جس طرح کی ہماری باہمی گفتگو اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، یا اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح کے ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، تو ہمارے جو باہمی رشتے ہیں، جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے، وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم برے الفاظ یوز کرتے ہیں تو ہماری کنیکٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ سچی گفتگو کرتے ہیں، صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سچی اور صحیح بات کرتے ہیں تو اس وقت ان کی ٹون آف وائس بہت خراب ہو جاتی ہے، یعنی بہت اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میں کھری کھری سنا رہا ہوں۔ اس طرح وہ دوسرے کو ڈیمین کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، سچی کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بھی انہیں اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ملتا، بلکہ آپس کے لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد ہی ملتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں یعنی لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جنہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، جن کی ساری سٹوری ہی جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے، وہ انتہائی لچھے دار اور میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ان کو برا بھلا بھی کہیں تو وہ آگے سے بہت پولائٹلی اس کا جواب دیں گے، بالکل برا نہیں محسوس کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں گے کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے تو وہ کسی موضوع کو چینج کر کے کسی اور طرف بات لے جائیں گے اور کہیں گے اچھا چلیں کل پھر یا پرسوں پھر اس پر بات کریں گے۔ تو یہ بھی ایک یعنی ڈسیپٹیو موڈ ہوتا ہے، یعنی دھوکہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اس قسم کی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اب نتائج جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم گفتگو کریں تو ہم اس میں اگر سچی بات کر رہے ہیں تو اپنی ٹون آف وائس کو ٹھیک رکھیں، اپنا جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا باڈی لینگویج ہے، اس کو ٹھیک رکھیں، آرام سے گفتگو کریں، دوسرے بندے کو بتائیں، اور اس کے بعد اگر ضروری ہو تو اپنا اوپینین دیں کہ ان حقائق کی روشنی میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، یا آپ کو ایسے کرنا چاہیے، یا مجھے ایسے کرنا چاہیے۔ اس قسم کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس وقت ججمنٹل رویہ اختیار کر لیں، دوسرے بندے کو ہم جھوٹا، نکما، چور، ڈاکو ثابت کر کے ہی چھوڑیں۔ تو اسی طرح یعنی کہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو بندہ بہت ہی لچھے دار میٹھی میٹھی گفتگو کر رہا ہے وہ بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے الٹیمیٹلی۔ تو اس لیے ہمیں جب بات چیت ہم خود کریں یا دوسرے ہم سے کر رہے ہوں تو ہمیں دوسرے بندے کی متعلق جو ہے اپنی ٹون آف وائس، الفاظ کا چناؤ، ان سب چیزوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو ہے نا اپنے باہمی رشتے جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کا موقع مل سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن پاک میں بھی کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک وہ بڑی مراد پائے گا۔ یعنی اس میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ اگر تم سیدھی سچی بات کرو گے، اور یعنی کہ بات کرتے ہوئے ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا، ٹون آف وائس ٹھیک ہوگی، ہماری باڈی لینگویج ٹھیک ہوگی، ہمارا جو دوسرے کے ساتھ گفت و شنیدہ اس میں ججمنٹل نہیں ہم ہوں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل ہوگی، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ سنوار دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں گے تو اس سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس لیے جب بھی ہم بات چیت کریں تو ہمیں بڑی احتیاط سے اپنے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی ٹون آف وائس پر، اپنے غصے پر اور اپنے لہجے پر۔ اس کو صحیح رکھنا چاہیے۔ بات چیت جو بھی ہے وہ فیکٹس پر مبنی ہونی چاہیے، کیونکہ فیکٹس انڈینائیبل ہوتے ہیں۔
اور اس کے بعد صرف اپنا اوپینین دینا چاہیے، اپنی کوئی ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہی ہمیں ایک خوشگوار اور مزیدار زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔